بالله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بے شک ہم نے تمہیں اے محبوب حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا. یعنی حضور سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لائے، کیونکہ آپ نے اپنے تبلیغ کا فرض پورے طور پر ادا کر دیا ہے. اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو اپنی قسمت کو جہنم میں جا رہے ہیں، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، اور یہ ناممکن ہے کیونکہ اب وہ باطل پر ہیں اور حق کو جاننے والے باطل کی پیروی نہیں کر سکتے. تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہی قابل اتباع ہے، اور اس کے سوا ہر ایک راہ باطل اور گمراہی ہے. اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی کہ کوئی مددگار ہوگا. یہ امت محمدیہ کو بطور تحدید فرمایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو اپنے راستے لے جائیں. تمہارے پاس حق آ چکا ہے، رسول اللہ کی سنت اور اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے. اس کے رہتے ہوئے اگر تم میں سے کوئی ان کی پیروی کرتا ہے تو پھر سمجھ لو اللہ سے تمہارا کوئی بچانے والا نہیں. اب عام طور پر ہم آپ کہتے تو ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرتے، جان بوجھ کر واقعی میں نہیں کرتے اور نہیں کرنا بھی چاہیے. لاشعوری طور پر کئی معاملات میں ہم ان کے پیچھے جا چکے ہیں. مثلا سود کا جو معاملہ ہے یہ اصلاً یہودیوں کا کام تھا. آج بہت جگہ بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، سودی کاروبار میں. لباس اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اپنے لباس چھوٹ گئے ہیں. فیشن میں یہود و نصارہ آگے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل چکے ہیں. مسلمانوں کی کبھی بھی داڑھی مونڈنے کی عادت نہیں تھی. جو داڑھی شریف ہم نے منڈا لی یہ عیسائیوں کے طریقے پر جا چکے ہیں. یہودی بھی داڑھی منڈاتے نہیں ہیں، مذہبی طور پر ان کے یہاں بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے، عیسائی لوگ منڈاتے ہیں. تو داڑھی منڈانا بھی ہم نے عیسائیوں سے سیکھ لیا. اور اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس حق آ چکا. یہاں حق سے مراد اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ کی سنت، یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس حق سچ آ چکی. اس کے بعد بھی اگر تم یہود و نصارہ کی باتوں پہ چلو گے، ان کی خواہش کے مطابق زندگی گزارو گے، تو پھر سمجھ لو اللہ سے تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہو. بے شک یعنی اسی صورت میں اللہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے نا. یہ کہتے ہیں نا داڑھی سنت ہے. جیسے کسی نے ایک وقت فرض نماز کو، سنت نماز کو چھوڑ دیا تو آخرت میں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عقاب ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، خالی ڈانٹا جائے گا اس کو، کوئی سنت چھوڑ دیا تھا. لیکن داڑھی کو رکھنا سنت ہے، اس کو کٹانا حرام ہے، اس کو مونڈنا حرام ہے. ابھی میں نے ترتیبیں جو احکام بیان کیے تھے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ اطاعت ہوگی، مگر یہاں پہ جو سنت ہے نا اس کے مقابلے میں داڑھی رکھنا سنت اور اس کو کٹانا اطاعت ہونا چاہیے، مگر یہ اس کا کٹانا حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ حرام اسی لیے ہے کہ یہ دوسرے قوم والوں کی مذہبی خواہش اور قرآن اس سے منع فرماتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ عیسائیوں کی دلی خواہش ہے تو منڈا لیا جائے. اور ایسے ہی جوڑا ملانے والی بات یہ یہودیوں سے سیکھ لیا لوگوں نے. جوڑا ملانا بنے بال سے بال ملانا. عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اپنے سر کے بال تھوڑے سے ہیں تو ڈپلیکیٹ بال ملا کے بڑے بال بنا لیے. ویگ لگا لیتے ہیں آج کل، سمجھ گئے؟ یہ بھی لعنت کا سبب ہے.
हम उसको आसान समझते हैं, यार 150 रुपये में मिल रहा है लगा लो, है ना। विग लगाते हैं ना, मर्द लोग भी लगा रहे हैं, औरतें बालों में बाल मिला देती हैं, जूड़ा लगाना। लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वल रासिला वल मुस्तरसिला करके हदीस में आया, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों पर जो बाल के जूड़े बनाती और मिलाती है। ओरिजिनल जो बाल है वो ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो ऊपर से लेके लगा लेते हैं आर्टिफिशियल, उसके ऊपर रसूलुल्लाह की लानत है। आमतौर पर हमारे घरों में ये समझा जाता है ये कोई गुनाह का काम नहीं है, ये तो एक फैशन में आता है। यहूद और नसारा यही चाहते हैं, वो चीज़ें ऐसी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जो हमको हमारी शरीयत से दूर कर दे, और हम लोग लपक के उन चीज़ों को ले लेते हैं, गोया कि बहुत बड़ी नेमत दे रहे हैं वो, है ना। अभी कुछ दिनों पहले तक इसी इलाके में भी चल रहा था, अल्लाह का करम है अब संभल गया, खड़े खड़े खाने वाला सिस्टम। दुनिया जानती है कि बैठ के इंसान खाता है, खड़े होकर जानवर खाता है, मगर शादी ब्याह में 150 लोग जमा हुए तो खड़े खाना शुरू कर दिए। ये एक नया सिस्टम बन गया था, अभी बहुत कह सुन करके अल्लाह का करम है कई जगह आज भी चल रहा है, कई जगह मुसलमानों में बहुत सी जगह कंट्रोल हो गया। ये खैर तवज्जो आई मुसलमानों में, ये भी इनका तरीक़ा था, खड़े खड़े खाने पीने वाला सिस्टम। खड़े खाना तो बुरी बात है ही, हमारे यहाँ तक है कि अगर किसी ने खड़े होकर के पानी पी लिया बेख्याली में, मैं जानबूझकर खड़े होकर मुसलमान पानी पी ही नहीं सकता। क्या आया है किताबों में, जो अगर बेख्याली में यानी धोखे से कभी किसी ने खड़े होकर पानी पी लिया तो हलक में उंगली डाल के उल्टी करके वो पानी निकाल दे, चूँकि वो मुसलमान के जिस्म के लायक नहीं है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। तो बेख्याली तो जाने दीजिए, थे जानबूझ के खड़े होकर खाने लग गए थे, उसको फैशन समाज कर रहे थे। कई जगह उसको किफ़ायत शारी का नाम दे रहे थे, नहीं वो थोड़े से इंतज़ाम में हो जाता ना, एक टेबल लंबा सा लगा दिए, हर अपनी अपनी प्लेट में लिए बैठाने, टेबल लगाने, कुर्सियाँ लगाने की मेहनत ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बचता है। अभी बेटी की शादी में खाना खिलाने को शरीयत कहती ही कहाँ है तुमको, ये तो तुमने फालतू के लाद लिए है ना। एक तो फालतू के तुमने खुद से खर्चा ला दे और ऊपर से फिर उस पर किफ़ायत ढूंढ रहे हो। अब किफ़ायत क्या है, वो भी दूसरों के तरीक़ा अपना करते, मुसलमान का तरीक़ा नहीं है खड़े होकर खाने पीने का। मुसलमान तो बाकायदा दस्तरखान में बैठ के एहतराम के साथ एक एक दाने की कद्र इज़्ज़त करते हुए खाता है। मुसलमान अपने खाने को फेंकता नहीं, बेहुरमती नहीं करता, यहाँ तक कि अगर दस्तरखान में लुक़मा गिर जाए तो उठा के खा लेने का हुक्म है उनको। शादी ब्याह वगैरह में देखिए कितना बेकार करते हैं, कितना बेकार करते हैं, 50 तरह की चीज़ें बना लेते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, जो पसंद नहीं है एक लुक़मा चखा नहीं आया मज़ा, आटा अलग करो। मैं एक मरतबा बारात में गया था लखनऊ, 56 भोग का खाना दिया था बंदे ने, नवाब साहब थे उस ज़माने में, मेरे ख्याल से कम वो 5-6 लाख रुपए का खाना रहा होगा बारातियों का। आज से 22 साल 23 साल पहले की बात है, 1997-98 की बात है। तो पूरी बटेर भून के रखे, पूरी तीतर, पूरे मुर्गे, कबूतर, ये सब लाइन से भून के रखे। भाई लोग पूरा एक एक उठा के ले रहे अपनी अपनी प्लेट में। मैं बोल रहा हूँ या अल्लाह, इतना खा पाओगे क्या यार, एक एक रान तोड़ के रखो। बेचारों ने कैंची या चाकू वगैरह सब रखे हुए हैं, काट के लो, तोड़ के लो। पूरी मुर्गी, बटेर, कबूतर सब उठा के धर लिए, खा सकते नहीं। थोड़ा सा खाए, ये डस्टबिन में फेंके, थोड़ा खाए, ये नहीं मज़ा आया, ये थोड़ा कड़ू टाइप का लग रहा है, दे फेंके। जितना खाना खाया था उससे मेरे ख्याल से 2 गुना से ज़्यादा खाने खाली फेंका था लोगों ने। उतने खाने में 15 बारात निपट जाती, एक बारात में इतना खाना, और सब खाया नहीं गया, बेकार किया गया, फेंका गया है। ये ढेर लगा है, आधी मुर्गियों का ढेर, ये कबूतरों का, तीतरों का ढेर, आधा थोड़ा एक लुक़मा खाया, मज़ा नहीं आया, ये तीखा है, ये फीका है, या फेंका। मुसलमान का तरीक़ा नहीं है। वही अगर दस्तरखान लगा देते, बिछा देते, क्या बैठो 10 मुसलमान बैठो दस्तरखान में, 100 200 बैठो, आप खाओ, जितना खा सके खाए, उठ जाओ, फिर दूसरे लोग बैठेंगे वो खाएंगे। जो मुसलमानों का तरीक़ा है, हमने अपना सब तरीक़ा छोड़ छाड़ के दूसरों के तरीक़े लपक के लिए हम समझते हैं बहुत बड़ी नेमत है, फैशन ज़्यादा दिखाने के चक्कर में कि हम
بہت ماڈرن لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں. یہ ترقی یافتہ دکھاتے دکھاتے باپ دادا کی جائیدادیں بیچ کے کھا گئے. بے شک. اس ہندوستان میں زمین جائیداد کے معاملے میں ہم سے آگے کوئی نہیں تھا. آخر 650 سال ہم نے حکومت کی ہے بھائی. ہمارے بزرگوں نے کچھ تو حاصل کیا تھا نا، دین تو حاصل ہی نہیں کیا. دنیا ہی تو بنائی تھی نا، وہ تو تھی ہمارے پاس، وہ بھی چلی گئی. ہم نے وہ صرف اپنے فیشن میں لوٹا ڈالے. ایک کٹوری ملائی کے چکر میں 12 ایکڑ کھیت لکھ کے دے دیا نواب صاحب نے. ایک کٹوری ملائی. وہی نواب صاحب کو 25 سے 30 ہاتھ ہوگی جگہ مسجد سے لگی ہوئی مسجد بنا رہے تھے، اس کو وسیع کر رہے تھے. پرانی مسجد ہے، مانگنے گئے تو نہ کر دیا. ایسے ہیں ہم نے دوسروں کے طریقے لیا. اللہ فرما رہا ہے اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی تیرا کوئی مددگار. سمجھ گئے؟ ہم یوں سنی مسلمان پوری زندگی جیتے ہیں اور آس لگائے رہتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ شفاعت فرما کر ہم کو بچا لیں گے، ہے نا؟ یہی امید میں جیتے جاتے ہیں. تو کم سے کم اس امید کو بچائے رکھنے کے لیے ایسا تو اپنے عمل بنا، کم سے کم رسول اللہ کے پاس پہنچو تو شرمندہ تو نہ ہونا پڑے. داڑھی ہے نہیں، چلے رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے، ہے نا؟ ہم نے زندگی رسول اللہ کی زندگی کے خلاف گزاری الٹا، اور چلے وہ شفاعت کریں گے. کس منہ سے ہم شفاعت مانگنے جائیں گے؟ ارے یہ بھی تو سوچو. ہم ان کی ایک بھی نہیں مانے، وہ آپ کی ساری زندگی کے لیے شفاعت کرنے چلیں گے. کچھ تو اس لائق تو کم سے کم اپنے آپ کو بناؤ کہ وہاں جا کے ہم مانگیں تو شرم نہ لگے. حضور کو دیکھیں، زیارت کریں تو کم سے کم حضور ہمارا چہرہ دیکھ کے ہم کو پہچان لے کہ چلو یہ اپنا والا ہے. ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی گھاٹے والے لوگ ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل سفینہ کے بارے میں نازل ہوئی. اہل سفینہ کل یا اس سے پہلے والے سبق میں ایک ذکر آیا تھا. حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ 70 یا 80 لوگ اہل حبشہ میں سے آئے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. ان کی تعداد 40 لوگ تھی. 32 لوگ تو حبشہ کے تھے اور 8 ملک شام کے راہب لوگ تھے. ان کے سفینے میں، یعنی سفینہ بولتے ہیں جہاز کو، کشتی کو، حضرت جعفر بن ابی طالب کی کشتی میں سوار ہو کر کے آئے تھے. انہیں ان لوگوں میں بحیرہ نام کا راہب بھی تھا اسی سفر میں. در حقیقت توریت پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں، چونکہ وہ اپنی کتابوں پہ آخری نبی کے بارے میں پڑھے ہوئے تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب حضور کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ تو انتظار میں تھے کہ ہاں جس رسول کا ہم اپنی کتابوں میں ذکر پاتے ہیں وہ یہ اسی رسول کی بات کر رہے ہیں. تو وہ زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایمان لے آئے. ان کی تعریف میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ کتاب دیے گئے تو اپنی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کو آخر تک قائم رکھے، اور اس کتابوں میں جن نبی کا بتایا گیا تھا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایمان لے آئے. ان کا ماننا ہے. وہی لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں. اس میں سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر حضور پر ایمان لاتے ہیں. اور جو لوگ حضور کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ توریت میں حضور پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. اب اگر کوئی یہودی کہتا ہے ہم توریت کو تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ توریت کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ توریت میں تو حضور کے اوپر ایمان لانے کو کہا گیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی.
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ ان کو کچھ لے کر ہی چھوڑا جا سکے گا اور نہ کافر کو کوئی سفارشی نفع دے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس میں یہود کا رد ہے. یہود یہ کہتے تھے، بے عملی میں آگے بڑھ جاتے تھے. آج یہود یہ بے عملی میں آگے بڑھ جاتے تھے، اور جب ان کو ڈرایا جاتا کہ تمہاری کتابوں میں تو وعید بھی آئے ہیں، وعدے ہیں تو وعید بھی ہیں، ہے نا، تو وہ کہتے تھے کیا ہوا، ہمارے بزرگ ہم کو بچا لے جائیں گے، ہم سے پہلے والے بہت نیک لوگ گزرے ہیں، ایک سے ایک نیک لوگ ہمارے میں گزرے، وہ ہم کو بچا لیں گے. یہی بات آج ہم لوگ بھی کہتے ہیں، ہے نا، غوث پاک بچا لیں گے، رسول اللہ بچا لیں گے، بولتے ہیں نا. یہودی بھی یہ بات بولتے تھے، مگر ان میں اور ہم میں فرق ہے. وہ اپنا ایمان گنوا کے ایسا بولتے تھے اور ہم اپنا ایمان رکھ کے بولتے ہیں. ایمان رکھنے کا مطلب یہاں پہ سمجھتے ہیں، اللہ کو مکمل اختیار حاصل ہے. غوث پاک 1,00,000 مرتبہ کسی کی سفارش کریں، اللہ چاہے تو جہنم میں بھیج دے گا. یہ ہے ایمان رکھنے کا مطلب. یہاں پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہم کو زبردستی غوث پاک جنت میں ڈال دیں گے. اگر یہ سمجھے تب تو آپ کا ایمان گنوا ڈالے. اور یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ ہمارے بزرگ اتنے طاقتور ہوئے کہ وہ اللہ کو عذاب دینے نہیں دیں گے، وہ ہم کو جہنم سے بچا ہی لیں گے. سمجھ گئے؟ یہ خیال ان کا تھا. ہمارا خیال کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے کہ لاکھ بزرگ مل کے ہم کو بچانا چاہے، اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے. سمجھ گئے؟ اور لاکھ ہمارے اعمال ہم کو جہنم میں دھکیلنا چاہے، اگر اللہ بچانا چاہے تو اعمال کچھ نہیں بگاڑ پائے. ہمارے ایمان کا معاملہ ایسا ہے. ایمان رکھتے ہوئے بھروسہ رکھتے ہیں. بھروسہ ہم بھی کرتے ہیں، ہے نا. راز الہ آبادی نے ایک شعر پڑھا سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے. سرکار مفتی اعظم ہند جلوہ فرماتے ان کے سامنے شعر پڑھ دیا، اتنے خوش ہوئے کہ راز الہ آبادی کو خلافت سے نواز دی. ایک شعر پڑھا انہوں نے، یا رسول اللہ والا شعر، وہ ان کی بہت بڑی نظم ہے. اس میں ایک شعر کہا ہے، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں. کیا شعر ہے؟ محشر میں تو اللہ پاک ہوگا نا حساب کے لیے، تو اب گناہ گار لوگ اللہ کو ڈھونڈیں گے، رسول اللہ کو ڈھونڈیں گے. تو وہاں تو فیصلہ کرنے والا اللہ داور محشر موجود ہے، کسی اور کی ضرورت کیا ہے. لیکن دیکھیے یہ راز کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. کیا ایسا ہمارا بھروسہ. اب اس بھروسے کی تشریح کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے گناہ کر لیے اور ایک دم جہنم کے لائق ہو گئے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم کو رسول اللہ سے زبردستی بچا لیں گے. نہیں، ایسا نہیں. یہاں بھروسے کا مطلب ایسا ہے کہ ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے، ہم نے اپنے طور پر زندگی میں تو اللہ کی عبادتیں کی ہے جیسی بن پائی، اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لائق نہیں سمجھتے کہ ہم حساب دینے لائق نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ آ جائیں تو ہمارا معاملہ حساب کے لائق ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے توجہ کی برکت سے اللہ پاک ہمارا حساب آسان کر لے. سمجھ گئے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے انداز میں فرمایا، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نشر. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس بے قدر انسان کو کیوں شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ کہاں تیری ذات، کہاں میرا حساب؟ میں کوئی حساب میں ہوں کیا؟ کیا حساب لے گا؟ بس ایسے ہی معاف کرتے ہو گیا کام، ہے نا. یہ ہے کہنے کا مقصد. تو یہودی بھی یہ بات کہتے تھے، مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہم کو بچائیں گے، لیکن دونوں کے کہنے میں فرق ہے. یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ وہ چاہے بے عملی کرے، چاہے بد عقیدگی اختیار کر لے، ان کے بزرگ ان کو بچا لیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے عملی کریں گے تو سزا کے حقدار ہوں گے. کوئی بزرگ زبردستی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں بچانے کا حقدار نہیں ہے. ہاں، ہماری امید کیسی لگی ہے کہ ہم اگر جہنم سے بچیں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، اپنے بزرگوں کی طفیل میں بچیں گے. سمجھ گئے؟ چنانچہ مشہور روایت ہے، کہتا ہے نا
ایک آدمی کے 3 بیٹے ہوں، 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا بہت اچھا کام دھندا کر کے بہت عمدہ نام کما لیا ہو، ہے نا، کہ جب کوئی اس کا نام لیتا ہے نا، واہ بہت عمدہ یار، تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، فخر جتاتا ہے کہ نہیں اپنا ہے یہ۔ اور اگر اسی آدمی کا بیٹا چور جیب کٹ ہو جائے، جیب کترا نکل جائے اور چوراہے میں پکڑ کے اس کو مار رہے ہو، تو باپ دیکھ رہا بھی ہوگا تو منہ چھپا کے نکل لے گا کہ یہاں یہ بتانا میرا بیٹا ہے، خطرے والی بات ہے، شرمندگی کا کام ہے، وہاں نہیں بتائے گا کوئی بھی باپ، ہے نا۔ لیکن قیامت کے میدان میں آؤ دیکھو، جب تمام انبیاء نفسی نفسی اور اپنی اپنی امت اور اپنے اپنے نیک لوگوں کو پیش کریں گے، جب طلب ہوگی آدم پیش کرو اپنی امت، آدم اپنی امت کے نیک لوگوں کو پیش کر کے کہیں گے اے اللہ یہ میری امت، نوح اپنی امت کے نیک لوگوں عبادت گزاروں کو پیش کر کے کہیں گے یہ ہے میری امت، ابراہیم اپنی امت کے نیک لوگوں عبادت گزار لوگوں کو پیش کر کے کہیں گے یہ ہے میری امت۔ اور جب حضور کی بات آئے گی تو تمام نیک لوگوں کو حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اور ہمارے آپ کے جیسے گناہ گاروں کو اپنے پیچھے دامن میں چھپا کر کے کہیں گے یا اللہ یہ میرے ہیں۔ یہ فرق نہیں ہے، سب جن سے دامن چھڑاتے ہیں، ہے نا، جن سے سب دامن کو چھڑائے آ کہہ کے بچاتے یہ ہیں۔ ہمارے آقا قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کو لے کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہے نا، صدیق و فاروق کو، عثمان و علی کو پیش کریں گے، عبدالقادر جیلانی کو، معین الدین چشتی کو پیش کریں گے، کہیں گے یہ سب تو تیرے بندے ہیں اللہ، تو لے لے، ان کی فکر نہیں ہے مجھے، ہے نا۔ اور ہمارے آپ کے جیسے گناہ گاروں کو اپنے پیچھے لے کے جائیں گے یا اللہ یہ میری امت ہے۔ کسی کی نماز پوری ہے، کسی کا روزہ ادھورا ہے، کسی نے حج کا فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا ہے، کوئی جھوٹ میں گرفتار رہا ہے، کوئی غیبت اور چغلی کرتا رہا ہے، کسی کے دامن عمل بالکل خالی ہے، کسی کے دامن میں گناہوں کے داغ ہے، کوئی نافرمانیاں کر کے آیا ہے، کوئی حرام میں مبتلا رہ کے آیا ہے، لیکن پروردگار ایمان لے کے آیا ہے کہ بخشنے والا تو ہی ہے، میں اس لیے ان کو لے کے آیا ہوں، تیری بخشش کا سوال ہے، سمجھ گئے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شفاعت کا قبول فرمائے گا اور بخشنا شروع کرے گا۔ چلو، جس کی ایک وقت بھی نماز قبول ہوئی جا بخش دیا، جس کا ایک روزہ بھی مقبول ہوا جاؤ بخش دیا، ہاں، جس کا ایک طواف بھی قبول ہوا جاؤ بخش دیا، پھر بخشتے 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 یہاں تک بات آئے گی اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں اب تو آئی ہے شفاعت افو پر، ہوتے ہوتے عام ہو ہی جائے گا، ہر عام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں کہ کوئی بزرگ ہم کو زبردستی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جہنم سے بچا لے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نافرمانی کریں گے تو جہنم کے حقدار ہیں، گناہ کریں گے تو جہنم کے حقدار ہیں، ہاں، عبادت بجا لائیں گے، اس میں کمیاں کریں گے تو سزا کے حقدار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا المرء عند ظن ربہ بہ، آدمی اپنے رب کے ساتھ جیسا سوچتا ہے وہ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہمارے اوپر رحم فرمائے گا رحمت للعالمین کے طفیل میں، ہے نا، اور اسی لیے ہم ان رحمت والوں کے دامنوں میں چھپتے ہوئے جائیں گے، ہے نا، دعا مانگتے ہیں ہم کو غوث پاک کے دامن کا جھنڈے کا سایہ نصیب فرما، مانگتے ہیں نا دعا، اسی لیے مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے طور پر نماز تو پڑھی ہے مگر پتہ نہیں ہماری نماز تیری بارگاہ کے لائق ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے روزہ تو رکھے، پتہ نہیں ہمارا روزہ تیری بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں ہے نا۔ ویسے ہر آدمی اپنے اپنے عمل کو خود جان سکتا ہے، بھئی اپنے طور پر ہم سوچ لیتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا، لیکن ہمارا روزہ کتنا ظاہر کا ہے کتنا باطن کا ہے ہم خود جان سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم نے دن بھر میں کیا کیا خیالات پالے، کیسے کیسے دن کو گزارا، روزے میں ہمارے دل کی کیفیت کیسی رہی، ظاہر کی کیفیت کیسی تھی، باطن کی کیفیت کیسی تھی، ہم نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں ہمارے وہ اندر باہر کا کیا اثر تھا، اس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہماری نماز کیسی ہوگی، اور وہ سبوح قدوس کی بارگاہ میں پیش ہونے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے نا۔ تو یہ سب ہم کو اس کمی کا احساس ہے کہ اگرچہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں کمی ہے، اگرچہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے روزوں میں کمی ہے، اگرچہ ہم عبادتیں بجا لاتے ہیں ہمارے عبادتوں میں کمی ہے،
اسی لیے ہم ان بزرگوں کا سہارا پکڑتے ہیں کہ ان کے طفیل میں یا اللہ تو صرف ہماری نماز دیکھ لے، نمازوں کی کمی کو چھوڑ دے، ہے نا. یہ ہوگی شفاعت ہمارے حق میں. کیا ہوگی؟ غوث پاک لے کے آئیں گے، ہاں پروردگار نمازیں تو پڑھی تھی لیکن دل والی نہیں پڑھ پایا تھا، ہے نا. تیرے رسول کے فعل میں ہم نے ان کو حکم دے دیا تھا، چلو ظاہر ہی پڑھ لینا ہو جائے گا، تو یہ ظاہر ہی پڑھ کے آ گئے ہیں، قبول کر لے. اللہ قبول فرمائے گا ان کی طفیل میں. ہماری امید یہ ہے، یہودیوں کے جیسے یہ امید نہیں کہ زبردستی ہم کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جا لیں گے. اچھا، ایک اور یہاں پہ ایک دوسرا فرق اور ہے. یہودی جو اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہم کو بچا لیں گے، وہ اس حساب سے خیال رکھتے تھے، وہ اپنے بزرگوں کا ایسا پاورفل سمجھتے تھے. اور ہم جو یہ خیال رکھتے ہیں نا، ہم اس حساب سے نہیں کہ عبد القادر جیلانی کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہم کو بچا لیں گے، ہم اس حساب سے کہ اللہ پاک نے عبد القادر جیلانی کو وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ گناہگاروں کو بچائیں. عبد القادر کی بذات خود ایسی کوئی طاقت نہیں. غوث پاک کو اللہ پاک نے غوث پاک بنایا ہے، اللہ پاک نے ان کو طاقت میں رحمت فرمائی ہے، اور اللہ کی عنایت سے وہ ہم کو بچائیں گے انشاءاللہ. تو دونوں کے ماننے میں فرق ہے. اب یہاں پہ ایک تیسری بات جو آج کے وہابی دیوبندی سنیوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کے بزرگوں کے ساتھ ساری امیدیں لگا لیے، اس لیے شرک کرتے ہیں. تو اصل میں انہوں نے کہاں پہ سمجھا، جیسا یہودی امید لگائے بیٹھے تھے یہ ویسا سمجھ بیٹھے کہ سنی لوگ بھی ویسی امید لگاتے ہیں، جبکہ ہمارا امید لگانا ویسا نہیں ہے جیسا یہودی لگاتے تھے. ہمارے امید لگانے کا انداز، پہلی بات تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے تو عبد القادر ہم کو پہچانیں گے نہیں. بے شک. اگر ہمارا ایمان گنوا کے چلے گئے تو محمد رسول اللہ ہم کو جانیں گے ہی نہیں پہچانیں گے کہ یہ ہمارا ہے. سمجھ گئے؟ تو پہلی بات تو اگر ایمان گیا تو ہم یہیں پہ الگ ہو جائیں گے. اور یہودیوں کا کیا تھا، چاہے رسول کو جھٹلا دیں چاہے کتاب کو جھٹلائیں، مگر وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو ہمارے بزرگ بچائیں گے. تو ایمان گنوانے کے بعد تو پھر کوئی نہیں بچانے والا. دوسری بات، وہ سمجھتے تھے کہ ان کو طاقت اور اتنی قوت ہے کہ وہ ایسے ہی بچا لیں گے، اللہ کی فرما برداری ہو یا نافرمانی. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ طاقت و قوت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اذن کے تو فعل میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، مگر وہ جس کو وہ اجازت دے. تو ہماری شفاعت جو یہ بزرگ کریں گے نا اللہ کی اجازت سے کریں گے. تو گویا کہ اللہ ہی ہم کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ ان کے ساتھ میں آ جانا دیکھ لوں گا. یہ ہوتا نہیں دنیا میں، ایک بہت بڑا آدمی ہے، آپ کو اس سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ آپ کو پہچان کے بھگا دیتا ہے. اب وہ اس کے داماد کے ساتھ چلے گئے تو ہے نا، اس کا کوئی قریبی دوست ہے اس کے ساتھ چلے گئے تو اس کی لاج رکھتے ہوئے آپ کا کام کر دے گا، چل یار بار بار آ رہا ہے نہیں. تو یہ ہوتا ہے نا. تو اللہ کے بھی پیارے ہیں اس دنیا میں، ہم ان کے دامنوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے طفیل میں ہم کو بخش دیا جائے گا. یہ ہے ہماری امید. ہماری امید یہ نہیں کہ زبردستی ایمان کھو جائے گا پھر بھی وہ بچائیں گے. ہماری امید یہ ہے کہ ایمان سلامت لے گئے اور ان حضرات کے دامنوں سے وابستہ رہے تو جو ہماری کمیاں ہیں اللہ پاک ان کی شفاعت کے طفیل میں ان کمیوں کی طرف نظر نہ فرمائے گا، بلکہ نظر فرمائے گا کس کی طرف؟ چلو گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، آیا تو میری والوں کے پاس نا، پھر وہ یہ دیکھے گا اور اس طرح بخشش ہوگی. تو وہابیوں کا جو ماننا ہے وہ ان لوگوں کے ماننے کے اوپر فتویٰ ہے ان کا، ہم لوگوں کے نہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ دشمنی میں سنیوں کو بدعتی قرار دے رہے، سنیوں کو مشرک کرے. یہ بڑا وڈمبنا یا تعجب والا خیز معاملہ ہے. ایک طرف سے یہ سنیوں کے اوپر ان معاملات کو لے کے مشرک ہونے کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. مشرک جو ہو گیا تو ایمان سے نکل گیا نا، مگر سنیوں کے پیچھے نماز بھی جائز کہتے ہیں. تو ان کے اپنے ایمان کا آپ وزن پتہ کیجئے کہ مشرک کے پیچھے ان کی نماز ہو جاتی ہے، اور ہماری نماز تو بے داڑھی والے کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ مسلمان ہی ہو، ہے نا. جو قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی ہماری نماز، چاہے وہ ایمان والا ہی ہو. تو ہماری نماز میں ان کی نماز میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہماری نماز واقعتاً اصلی میں نماز ہے، اور یہ صرف نماز کا دکھاوا کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے جو جس مقصد سے کرتا ہے نا، پھر انما الاعمال بالنیات آیا، جس مقصد سے آپ عمل کریں گے وہ مقصد
اسی مقصد کو پہنچے گا۔ وہ دکھاوا کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا سکہ لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے ان کی پیشانی پہ، دور سے دیکھتے جاتے ہیں نمازی لوگ جا رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے نہیں لگتا، کیونکہ ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے نا۔ اللہ کے کرم سے، اپنی کچھ نہیں، اللہ کی عطا سے طالب علمی کے دور سے ابھی تک اللہ کے کرم سے مصلی پہ ہوئے ہیں، اگر اپنا نشان نہیں بنا ہے نا۔ اب یہ ایک چلا گئے اور گھٹا بنا کے چلے آتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ کی معلوم، نشان کیسے بنا کے آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ نشان۔ اچھا نشان بھی دیکھو خالی پیشانی میں بنتا ہے، ناک پہ نہیں بنتا، جبکہ ناک کی ہڈی بھی جمانے کا حکم ہے نا سجدے میں، اگر سجدے کی وجہ سے جمتا ہو تو ناک پہ بھی نشان آنا چاہیے نا، ناک پہ نشان آتا ہے نہیں، خالی پیشانی پہ۔ اور کچھ لوگوں کی تو پیشانی میں بھی اوپر کی طرف آتا ہے خالی، اس کا مطلب وہ ناک کو اٹھا لیتے ہیں، خالی ادھر کو لگاتے ہیں، یا تو رگڑتے ہیں سر رکھ کے۔ خیر وہ دکھاوا والوں کا ایمان ہی نہیں تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر ہی چھوڑے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش ہی نفع دے۔ کس کو سفارش نفع دے دے گی؟ کافروں کو۔ مومنوں کو تو سفارش کرنے والے بہت ہیں، اس کے لیے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے نزدیک کون شفاعت کر سکتا ہے مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو اللہ کسی کو تو اجازت دے گا نا شفاعت کرنے کی، تو جس کو اجازت دے گا تو کن لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے؟ وہ کافروں کے لیے کریں گے، مومنوں کے لیے کریں گے، ہے نا؟ وہ تو ہم ہی لوگ تو ہیں، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، اسی لیے تو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ غوث پاک ہماری شفاعت کریں گے، رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، صدیق و فاروق شفاعت کریں گے، ہے نا؟ اولیاء صحابہ شہداء ہماری شفاعت کریں گے۔ کسی کے بھی دامن سے لگے رہے، کسی نے بھی پہچان لیا تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، کچھ باتوں سے آزمایا۔ اچھا آزمائش کا معنی ہوتا ہے اندر کی حالت کا پتہ کرنا، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، اس کو پتہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں اللہ کی طرف سے آزمانے کا لفظ آئے گا نا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دوسروں پر اس کی سچائی ظاہر ہو جائے۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، اسے امتحان لے کے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ امتحان لیتے ہیں کس لیے؟ بچے نے کتنا پڑھا، اچھا پڑھا کہ برا پڑھا، یاد رکھا کہ نہیں رکھا، یہ معلوم کرنے کے لیے نا۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، تو اسے امتحان لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ امتحان لیتا اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ جان جائیں کہ کتنا پکا ہے، سمجھ گئے؟ اس کو یہ ڈگری دے رہا ہوں، یہ ڈگری لائق ہے کہ نہیں ہے، وہ امتحان میں پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے اپنے لیے نہیں ہے، اللہ کو تو پہلے سے سب معلوم ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، خدائی آزمائش، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا؟ اصل میں جو خطہ عرب میں لوگ تھے، مشرکین مکہ کے، یہود اور عیسائی، یہودی عیسائی یہ سب کے سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے کو شرف سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی بشمول قریش یہ واقعتاً حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے ہی تھے، تو سب اپنی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی آزمائش دیکھو، اور جو خصوصیات کے ذریعے ان کو آزمائش دیا ہم نے، وہ تمام کے تمام خصوصیات اسلام میں داخل ہیں۔ تو سمجھ لو کہ اسلام ابراہیم علیہ السلام کا ہی پسندیدہ دین ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو تو ان کے دین کو بھی مان لو، یہ ہے کہنے کا مقصد اصل میں۔ تو یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی، وہ آزمائش پوری کر دی۔ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر آزمائش کے لیے واجب کی تھی، ان میں مفسرین کرام نے چند باتیں نقل کی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ مناسک حج ہے، حج کے ارکان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے واجب کی تھی، وہ آپ نے پوری کر دکھائی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں ہیں جو اگلی آیتوں میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں ہیں، یہ مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کرنا، ناک صفائی کے لیے پانی چڑھانا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف کی صفائی کرنا، ختنہ کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ یہ باتیں تھیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، یہ کرتا ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوری کیا۔ اچھا، یہ چیزیں ان کے لیے آزمائش تھی، اور ہمارے لیے کچھ چیزیں ان میں سے واجب ہے اور کچھ چیزیں سنت ہیں۔ مثلا پیشاب کر لیے تو پانی سے استنجا کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ پانی نہ ملے تو یہاں پہ ایک چیز اور مسئلہ بتا دو، ہمارے بھائی لوگ کچھ تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ یہ دعوت اسلامی کئی جگہ لقمہ کھلاتی ہے لوگوں کو، یہاں بھی ایک لقمہ آ گیا، انہوں نے یہ لقمہ پڑھا دیا کہ ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے۔ صحیح ہے، مسئلہ غلط نہیں ہے، مگر بس آدھا مسئلہ مت بتایا کرو نا، پورا مسئلہ بتاؤ۔ آدھا بتا دیا، ہمارے بھائی لوگ پانی رہتے ہوئے ڈھیلا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہے نا؟ جب پانی موجود ہے تو ڈھیلے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہاں کی بات ہے کہ ڈھیلا ساتھ میں رکھ لو، پانی رہے نہ رہے تو استنجا کی ضرورت پیش آئے تو ڈھیلے سے پاک ہو جاؤ گے، سمجھ گئے؟ ڈھیلا سے استنجا پاک کر لینے سنت ہے، مطلب حضور سے ثابت ہے، سمجھ گئے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی ہے پھر بھی ڈھیلا ہی لگ لو، سمجھ گئے نا؟ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ جیسے دسترخوان میں میٹھا نمکین ہر طرح کا کھانا موجود ہے تو سنت کیا ہے؟ نمکین سے شروع کرو، نمک سے شروع کرو، یہ کھانا پچانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دسترخوان میں سارا کھانا موجود ہے، بریانی موجود ہے، سالن قورمہ موجود ہے، اس میں نمک نہیں ڈلا ہوا ہے، کٹوری میں نمک رکھ دیتے ہیں۔ اب پہلے نمک چاٹ کے کھانا شروع کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نمک ہی سنت ہے تو پہلے اسی کو کھانا پڑے گا۔ آخر سالن میں نمک نہیں پڑا ہے، بریانی میں نمک نہیں ڈالے ہیں، سب میں تو ڈالے ہیں، تو ایکسٹرا نمک کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر وہ نمک جو سنت کہہ دیا نا تو ہم سمجھے اب ایسے ہی کھانا پڑے گا۔ یہ کچھ ہماری کچھ سوچ میں ہے نا، کبھی کئی دفعہ ہم سنی لوگ جو ہے نا بے اعتدال ہو جاتے، اختیار کر لیتے ہیں، ہے نا؟ حد سے زیادہ بھی سنی بن جاتے ہیں کہیں کہیں، یہ حد سے زیادہ ہی بن جانا ہوا نہیں۔ جب سالن میں نمک پڑا ہوا ہے تو الگ سے نمک کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک جگہ دعوت میں گیا تھا، سنیے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا سامنے آ گیا۔ دسترخوان کی سنتوں میں سے ہے کہ اگر روٹی آپ کے دسترخوان پہ آ گئی تو سالن کا انتظار کرنا منع ہے، روٹی کی توہین نہیں ہے، تو شروع ہو جا بسم اللہ۔ اب ہم نے بسم اللہ کر دی بھائی، کیا سمجھے؟ اب نمک کی کٹوری آئی نہیں تھی، وہ نمک کی کٹوری بعد میں، ارے مفتی صاحب ہی پہلے گڑبڑ کر دیے، بولے سیدھا یہ لفظ، مفتی صاحب ہی گڑبڑ کر ڈالے، کیا گڑبڑ کر دیے یار، بولے نمک تو آئی نہیں، آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ ارے باپ رے، میں نے کہا تو سالن میں نمک نہیں ڈالے آپ نے؟ ڈالے ہیں نا، تو میں نے کہا ہو گیا نا، نمک کھا لیا ہم نے، الگ سے کٹوری میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، دسترخوان میں نمک رہنا چاہیے، کیوں؟ کچھ لوگوں کا مزاج زیادہ نمک کھانے کا ہوتا ہے، کچھ کم نمک کھانے والے ہیں۔ آپ نے کھانا اپنے حساب سے بنایا ہے، تو اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو وہ اپنے حصے میں نمک ملا لے، اس لیے دسترخوان میں نمک رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ ایک فائدہ۔ اور دوسرا ایک اہم مسئلہ ایسا بھی ہے، انسان کے لیور میں اگر پانی کی کمی ہو، سمجھ گئے؟ جن کے لیور میں پانی کی کمی مطلب کافی دیر 2.5-3 گھنٹہ سے پانی نہیں پیا بندے نے، اور سیدھے کھانا کھانے بیٹھے، اور کھانا بھی مرغن کھانا ہے، روغندار کھانا ہے، تو لیور جیسے آپ لقمہ بنائیں گے نا تو یہ لگدیوں سے جو پانی نکلتا ہے، لعاب بنتا ہے، انجائم بنتا ہے نا، یہ لیور ہی دیتا ہے ان کو، لیور کا کام ہے، اس کو لگدیوں کو لعاب دیتا ہے۔ اب اس کے پاس بیچارے کے پاس پانی کی کمی خود ہی ہے، کیا دے گا؟ تو 1-2 مرتبہ دیا، اس کے بعد وہ پانی مانگنے لگتا ہے، آدمی نہیں سنتا تو ہچکی آنے لگتی ہے، گلے میں کھانا اٹکنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فوری علاج یہ ہے، تھوڑا سا نمک منہ میں رکھ دو، ہے نا، پانی ابھی گلاس آیا نہیں آیا، تھوڑا سا نمک رکھ لو، وہ لگدیاں ڈبل پاور سے پانی بنانا شروع کرے گی۔ یہ جو لگدیاں یہاں سے یہ پانی بناتے ہیں، یہ ڈبل شروع کر دیں گی، یہ ڈی ایس ہو جائے گی، ڈبل اسٹرینتھ کام کرنے لگ جائیں گی، وہ سمجھ گئے؟ تو وہ میڈیکلی ہے، شرعی طور پر نہیں، لیکن حدیث کے حساب سے دسترخوان میں نمک رہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ نمک کھا کے تب کھانا کھانا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ دسترخوان میں نمک رہنا چاہیے۔ اگر کسی مہمان کو ضرورت پیش آئے تو کسی ایسی سستی چیز کے لیے بھی آپ مہمان کو مت ترسا دو، مطلب یہ ہے۔ بہرحال ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے؟
یہ 10 چیزیں تھیں جن کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا اب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ باتیں پوری کر دی تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ بھائی نبی تو ہیں ہی آپ، تو وہ تو ویسے ہی امام ہے نا، ویسے ہی امام ہے کہ نہیں ہے؟ نبی ہے تو امام نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اتنی بڑی نوازش مجھ پر کر رہا ہے تو فوراً اپنے اولاد کا بچوں کا خیال آیا۔ فرمایا اور میرے بچوں کو، یعنی یہ منصب امامت لوگوں کا کہنے کا مطلب پوری دنیا کے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس مقصد کو سمجھے، فوراً عرض کیا اللہ میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا کر دے، امام بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری اولاد کے لیے بھی منظور ہے، لیکن میرا وعدہ ظالم اولاد کے لیے نہیں۔ تیری اولاد میں جو کفر اختیار کریں گے ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، جو ایمان پہ رہیں گے ان کے لیے میرا وعدہ ہے، یہی فرما رہا ہے۔ تو اس نے وہ پوری کر دکھائی تو فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی آپ کے اولاد میں جو ظالم ہوں گے، ظالم سے مراد کافر، وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی اولاد جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے امام ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی ہی اولاد میں نبی تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے۔ حضرت اسحاق نبی ہوئے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تمام انبیاء 4000 قریب آئے، وہ سب بنی اسرائیل کے نبی کہلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم یعقوب کی اولادوں میں سے آئے، ہے نا، وہ سب کے سب نبی کون؟ حضرت ابراہیم کی اولاد۔ اور حضرت ابراہیم کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی آئے جو تمام نبیوں کے سردار، تو امامت ملی آپ کی اولاد کو ہی ملی، لیکن اللہ نے فرما دیا آپ کی اولادوں میں جو کافر ہوں گے ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، یعنی ان کو امامت نہیں بخشوں گا۔